اسلام آباد میں امریکہ ایران اعلیٰ سطحی مذاکرات، پاکستان ثالث اور سہولت کار۔ اس موقع پر پاکستان ایران کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ 48 برسوں سے ایران کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ مشتبہ خامنائی اور ڈونلڈ ٹرمپ دوست بھی بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ بہت کچھ ہے، اعداد و شمار کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت جو کچھ ہونے جا رہا ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں، اور اسلام آباد جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مرکز ہے، اور وہاں پر جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو جھکاؤ ہے پاکستان ایران کے مفادات کے لیے، اس کو جو اب تک نقصانات ہو رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے، ایران کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اب تک پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت نے یقینی طور پر ایران کو بڑی سپورٹ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، اور ایرانی عوام بھی پاکستانی جھنڈے لہراتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ جو نقصانات ہیں میں ان کی بات کروں گا۔ ایران کو 1979 سے لے کر نومبر 1979 جب ایران کے اندر ایرانی طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا اور امریکہ کے جو سفارتی عملہ تھا سارے کا سارا اس کو یرغمال بنا لیا، اس کے ساتھ ہی جو پابندیاں شروع ہوئیں وہ پابندیاں آج تک جاری ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1980 میں جو پابندیاں لگی 1979 کے بعد، ان میں اضافہ جو تھا وہ 1995 میں بل کلنٹن کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد جب 2006 میں اقوام متحدہ نے بھی پابندیاں عائد کی تو کچھ صورتحال جو ہے زیادہ سنگین ہونی شروع ہو گئی۔ اس دوران ایک تھوڑا سا ریلیف ملا تھا، کچھ پابندیاں کم ہوئی تھیں جب ایران نے جوہری معاہدہ کیا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جب 2018 میں اپنے پہلے دور میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک مرتبہ پھر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ پابندیوں میں اونچ نیچ ہوتی رہی، جیسے 2011-2012 کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت ایران جتنا تیل ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ بعد میں کم ہوتا چلا گیا، اور تقریباً 60 سے 70% تک اس میں کمی آئی۔ اس کمی کی وجہ سے ایران کو اب تک $160 ارب کے لگ بھگ نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جو منجمد اثاثے ہیں اگر وہ بحال کر دیے جائیں تو آپ یہ کہیں کہ تقریباً $100 ارب کے وہ منجمد اثاثے ہیں جن کی وجہ سے ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ ایران ان مذاکرات سے پاکستان کی مدد سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایران کو بہت ہی زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک اس کی نشاط ثانیہ ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر جو مسائل اس وقت جن کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پاکستان اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف رائے موجود ہے، جس کی بنیاد کے اوپر حملے ہوتے ہیں، امریکہ کا اور ایران کا اس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ کسی حد تک عمان کے مذاکرات میں بھی ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بد اعتمادی بہت زیادہ ہوئی۔ ایران نے غلطی کی اس موقع پر جب یہ مذاکرات پہلے مرحلے میں، جب یہ جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہو رہے تھے، تو ایران سے کہا گیا تھا کہ مصر بھی اور ترکیہ بھی ان میں شامل ہوں گے، لیکن جو ایران ہے اس نے پاکستان سمیت ان تمام ممالک کا نام کاٹ دیا اور کہا کہ میں خود مذاکرات کروں گا۔ مجھے آپ کہنے دیجئے کہ ہمارے ایران کے دوست جو ہیں وہ ڈپلومیسی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی ماہر نہیں ہے، تو وہ وہاں پر مار کھا گئے۔ بات چیت جاری تھی، اس دوران اسرائیل نے جو کچھ سازش کی، امریکہ جو ہے ٹریپ ہو گیا۔ حالانکہ امریکہ کو جو ہے ایران کی طرف جب بات چیت جاری تھی تو اس کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، لیکن امریکہ جو ہے وہ ٹریپ ہو گیا، اور وہاں پر ہمارے جو ایران کے ڈپلومیٹس ہیں، جو ان کے سفارتکار ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، وہ بات چیت کو کامیاب نہیں کر سکے۔ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب پاکستان جو ایران کی تقدیر بدل سکتا ہے، سب سے پہلے تو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے، اور ایک پرامن ایٹمی پروگرام، یعنی کہ امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پرامن بھی نہیں رہنے دیں گے، ہم اس کو مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، ہم جو ہے ڈسٹ کلیئرنگ تک جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر جو کہ ماضی میں پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک
بین ایک آپ یہ سمجھیں کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، کیونکہ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کی طرف سے اور آیت اللہ خامنائی کی طرف سے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہتے، ہم یہ ہتھیار جو ہے میس ڈسٹرکشن کے جو بڑی تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیار ہیں ہم بنانا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کو غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایران اور امریکہ کے درمیان اس امر پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایران کی علاقائی جو ایک سالمیت ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، اس پر جو حملے ہیں، یہ ان 10 نکات کا ایک حصہ ہے جو کہ ایران کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام ریاستوں کی خود مختاری کے حوالے سے ہے۔ تو ایران کو جو بار بار پچھلے سال جون میں بھی جنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ سارے خطرات اپنی جگہ پر موجود تھے، تو ایران کو جو دوسرا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایران کو جو تیسرا بڑا فائدہ پاکستان کی وجہ سے مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو تیل کے حوالے سے، کیونکہ تیل کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تیل کے حوالے سے آپس میں جو پابندیاں ایران پر عائد ہیں، اور میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا تھا کہ جب ہم 2011-12 سے لے کر 2025-26 تک جو ایران کی تیل بیچنے کی کیپیسٹی ہے اس کا ایک محتاط سا اندازہ بھی لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ 2011-12 میں جتنا بیچا جا رہا تھا اگر اسی کو ہی کنٹینیو کیا جاتا تو اب تک کم از کم $160 ارب جو ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہوتے اضافی تیل کی فروخت سے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے جو کہ اس کو ہوا۔ اب اگر یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو یہ ارننگ جو ہے یہ شروع ہو جائے گی تیل سے۔ اچھا، بات صرف تیل کی فروخت کے حوالے سے پابندیوں کی نہیں ہے، بلکہ ایران پر تو تجارت کے حوالے سے بہت بڑی پابندیاں، اور جب ہم امریکہ کی پابندیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ IMF کی پابندیاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورلڈ بینک کی پابندیاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عالمی اداروں کی پابندیاں۔ تو میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان تجارتی پابندیوں کی وجہ سے، میں تیل کا تو آپ کو $160 ارب کا بتا رہا تھا، $1 ٹریلین کا مجموعی طور پر نقصان ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ $1 ٹریلین جو ہے واپس اس کی اکانومی میں جانا شروع ہو جائے، ایران جو ہے باقی تمام ممالک کی طرح فیئر طریقے سے، آزادانہ طریقے سے تجارت کر سکے اور آگے بڑھ سکے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا ایران کے حوالے سے، ایران کی معیشت کے حوالے سے، ایران کا جو آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کی زندگی، اس کے اوپر میں بات کروں گا ابھی اس کے حوالے سے۔ مگر اس سے پہلے ایک ایران کے بہت سارے منجمد اثاثے ہیں جو کہ امریکہ کی طرف سے اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان کے، اس کا بھی جب پتہ کیا میں نے اس کو مختلف ایکسپرٹس سے اور اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ کم از کم کوئی 80 سے 100 ارب کے اثاثے ایسٹس جو ہیں وہ اس وقت فریز ہیں، اور جب یہ ہم ان فروزن ایسٹس کی بات کرتے ہیں، اگر یہ واپس آ جائیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، یہ واپس مل سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ مجتبیٰ خامنائی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوست بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں یہ میں ویڈیو کے آخر میں اس پر بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بن سکتے ہیں۔ مگر اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے، اس کو آپ سوئفٹ کی بات کر لیں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم جو ہے اس سے آؤٹ ہے۔ اس کا آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو امریکہ کی تجارتی کمپنیاں ہیں یا وہاں کے جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لین دین ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو چھوڑیں، ہم پاکستان والے ان کے ساتھ کرنا چاہیں تو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل طریقے سے، جو بین الاقوامی طریقے سے لین دین کا ایک جو نظام ہے، ایران تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتے، آپ گیس پائپ لائن کا منصوبہ مکمل کیوں نہیں کرتے، اس میں ایران کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی ہے، تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا اگر یہ پابندیاں جو ہیں نرم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اس سے علاقہ جو ہے وہ آپس میں ڈیل کر سکے گا۔ میں آپ کو یہاں پر جو 7واں نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود ایران کے اندر اس کی وجہ سے سرمایہ کاری میں FDI جس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ ایک بڑی نچلی سطح پر جا چکی ہوئی ہے۔ جب یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو بہت کچھ زیادہ، بہت کچھ اہم
اور بہت کچھ فائدے والا ہوتا چلا جائے گا. اس کو کیسے آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب ابراہیم رئیسی جو پہلے صدر تھے وہ، یا اس کے بعد جب مسعود پزشکیان جو ہیں ان کی شہباز شریف کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی، تو ہم نے ایک بارڈر کے اوپر مارکیٹس قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا. وہ ایک علاقے کے لیے انقلاب سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں کیوں رکتی ہیں؟ اس وجہ سے رکتی ہیں کہ اس پر امریکہ کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے. یہ پریشر اگر بہت زیادہ نیچے بھی نہ جائے، ختم بھی نہ ہو، کم ہو جائے، تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. 8واں جو فائدہ میری نظر میں وہ ان تمام جو پہلے میں نے باتیں کی اس کے نتیجے میں ایران میں بے روزگاری میں بہت شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. یہ بے روزگاری میں اضافہ اس وجہ سے ہے کہ سرمایہ کاری نہیں ہے. جو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے آپ اس کو یوز نہیں کر پاتے. خاص طور پہ جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں، ایران کا نوجوان بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا مہذب ہے، بڑا نفیس ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. وہ انٹرنیشنلی جو ہے بڑا کما سکتا ہے، بڑے ڈالر لا سکتا ہے، صرف تیل پر ڈپینڈنسی نہیں رہ سکتی. تو بے روزگاری میں بھی وہاں پر بڑی کمی آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے جو سب سے اہم چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ایک تیل سے کمانے والا ملک اپنا انفراسٹرکچر اگر یہ پابندیاں نہ ہوں تو اپنی جو آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم میں، صحت میں، اور خاص طور پہ ذرائع آمد و رفت میں پلوں کی بات کر رہا ہوں، سڑکوں کی بات کر رہا ہوں، بہت آگے جا سکتا ہے. 10واں اس معاہدے میں جو بہت ہی کروشل قسم کا میں نے سب سے آخر میں رکھا ہوا تھا، آپ نائے ہرمز کا مسئلہ ہے. ایران وہاں پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے. جو امریکہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو ٹیکس وہاں سے لوں گا. تو اس پر بھی پاکستان مدد کر سکتا ہے ایک فارمولہ بنانے میں کہ آپ نائے ہرمز جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز چلے گی کیسے. تو اس پر اگر ایک فارمولہ بن جائے، ایک اس پر تمام متفق ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں بڑی کامیابی مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی چونکہ آگے ہم نے بڑھنا ہے تو اسرائیل وہاں پر موجود ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیے کہ عالم اسلام میں شاید ایران پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہودی موجود ہیں. تو ایران جو ہے ایک باہمی تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو پاکستان کی وجہ سے بہتر کر سکتا ہے. یہ ایک اتنا بڑا فائدہ ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اب اس پر آ جائیں کہ یہ کس طرح ہوگا، تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح کردار ادا کیا سعودی عرب کو، قطر کو، متحدہ عرب امارات کو، کویت کو، بحرین کو ریکویسٹ کی یا جس طرح بھی کہا کہ آپ ایران پر حملے نہ کریں، تو اس جو سفارتکاری ہے یہ آگے بڑھ سکتی ہے. اور پاکستان کی وجہ سے ایران جو ہے اپنے خلیجی ممالک جتنے ہیں، خاص طور پہ وہ جو اس کے سمندری ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنا سکتا ہے. یہ ایک اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوست بن سکتے ہیں. اگرچہ یہ درست ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا، پوری ٹیم کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار موجودہ قیادت کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رجیم چینج کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بڑی دور اندیش ہے، وہ معاملہ فہم ہے. اس قسم کے الفاظ وہ عام استعمال کر رہے ہیں اور بار بار استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک رکاوٹ تھی اور ایک درمیان میں جو کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج کی بات کر لیں، آپ یہ کہہ لیں کہ وائبس جو آتی ہیں ان کی بات کر لیں، تو یہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں جن کے بارے میں بلومبرگ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے خود یورپی ممالک میں کافی بڑے اثاثے موجود ہیں اور وہ اس قسم کے انتہا پسند نہیں ہیں جس قسم کے پہلے والے تھے. تو یہ آپس میں ایک بونڈ بنا سکتے ہیں. اور اگر ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ان کے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی بہتر ہو جائیں گے. اسرائیل کے ساتھ بھی جو حملے ہیں وہ رک جائیں گے اور اس کے بعد عالم اسلام متحد اور متفق ہو کر فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے پالیسی بنا سکتا ہے، اس پر آگے بڑھ سکتا ہے. وہاں پر امن قائم کیا جا سکتا ہے. ایک خود مختار فلسطینی جو ریاست ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہو، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری خواہش ہے. اس کے لیے جدوجہد ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہو، اس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک تمام قراردادیں جو ہیں وہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو لیکن دوسری طرف روس اور چین جو ہیں ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. چند چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایران کی تقدیر بدل سکتی ہے. پچھلے 48 برسوں میں جو کچھ نہیں ہو سکا وہ صرف اور صرف اب اسلام آباد میں
پاکستان کی وجہ سے، شہباز شریف کی وجہ سے، عاصم منیر کی وجہ سے، اسحاق ڈار کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک بڑی چینج آنے والی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 1974 میں لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی تھی، یہ ہم اس سے بھی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تیسری عالمگیر جو جنگ ہے، عالمی جنگ ہے، اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ یہ اس سے بڑا کام اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری اسلامی ریاستیں جو ہیں ان کی ریاستی بقا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی بقا، وہ دونوں کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو دعا کیجئے پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے پاکستان کو جو لیڈنگ رول ملا ہے، اس کے اوپر پرائڈ فیل کیجئے، فخر محسوس کیجئے، اور یہ پاکستان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو یہاں تک لے آئے ہیں یہ منزل تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ ان پر یقین رکھیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پورے عالم اسلام کا جو ہے حامی و ناصر ہو، آسانیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔